السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے سلسلے وار لیکچرز میں آج کا جو ہم نے صحابی رسول کا انتخاب کیا ہے ان کا نام ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار، ان کے والد کا نام یاسر ہے، ان کی والدہ کا نام سمیہ۔ یہ غلام تھے پیدائشی، اور ان کے والد اور والدہ بھی غلام تھے۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور اسلام کے سب سے پہلے شہداء ہیں ان کے والدین۔ حضرت عمار جب مسلمان ہوئے تو اسلام کا بہت اول دور میں یہ مسلمان ہوئے، مکہ میں رہتے تھے، اور جب یہ مشرف اسلام ہوئے تو انہی کی وجہ سے، انہی کی دعوت سے ان کی والدہ اور ان کے والد بھی اسلام میں آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے محبوب لوگوں میں سے چند لوگ یہ بھی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی اس خاندان کو یہ سزا ملتی تھی کہ ہر روز ان کو باندھا جاتا، ان کے اوپر ظلم کیے جاتے، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا، اور مسلمان دیکھتے اور کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت تو جہاد کا بھی حکم نہیں اترا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے اور عمار یاسر اور ان کی والدہ اور ان کے والد پر اتنے کٹھن ظلم دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اصبر یا اہل الیاسر انتم وعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر لیا گیا ہے۔ یعنی جنت کی بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام سے پہلے انہیں دی ہے، اتنے برگزیدہ سابقون الاولون، ان کی والدہ اور والد یہ خود بھی۔ اور جب انہیں شہید کر دیا گیا تو اسلام کے پہلے شہداء کا خطاب بھی انہی کی والدہ اور والد کو ملا، اور ان کو جنت کی بشارتیں ان کی حیات مبارکہ میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتے تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر ہجرت بھی فرمائی، اور سابقون الاولون کے ہوتے ہوتے آپ مہاجر بھی ہیں، اور ہر غزوہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خندق ہو۔ یعنی اتنی بشارتیں ہیں، بدر والوں کی بشارتوں میں شامل، احد والوں کی بشارتوں میں شامل، سابقون کی بشارتوں میں شامل، اولون کی بشارت میں شامل، مہاجرین جو اولون مہاجرین ہیں جنت کی بشارتوں میں شامل، اور نام لے کر باقاعدہ پہلے اوائل ظلم و جبر برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر انہیں بشارتیں ہی بشارتیں جنت کی فرما رہے ہیں۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرما دیا، جب وہ خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعمیر میں مصروف تھے تو دو دو پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، اور انہیں مٹی جسم پر لگ گئی، تو اللہ کے نبی نے کہا، وائے عمار تقتلک فیۃ الباغیہ، اے عمار وائے ہو کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اسے اللہ کی طرف بلائے گا، وہ تجھے آگ کی طرف بلائیں گے۔ یعنی کہ عمار کے مخالفین آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور عمار جس طرف بلاتا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، جنت ہے۔ تو حضرت عمار 90 سال کی عمر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے صفین میں نکلے تو صحابہ کرام دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ انہیں وہ حدیث یاد آ گئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، وَإِنَّ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ فِيَةُ الْبَاغِيَةِ۔ حضرت عمار کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو کہ ابھی کسی تذبذب کا شکار تھے وہ کس طرف جائیں، حضرت علی کے لشکر میں آئے، اور انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے مل کر معاویہ کے ساتھ جہاد کیا، اور حضرت عمار جب شہید ہوئے تو یہی عمار جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی حدیثیں فرمائیں، آج معاویہ کے لشکر سے شہید ہو کر، اور ان کا سر معاویہ کے لشکر میں پھیرایا جاتا ہے۔ 90 سال کی عمر میں ایسے لڑتے تھے جیسے جوانوں کی طرح تلوار چلاتے تھے، اپنی زندگی اللہ کے راستے میں وقف کر دی، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اسلام کی خاطر جنگیں لڑتے ہوئے، اور آخر کار شہادت نصیب ہوئی، اور وہ وعدہ سچا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ عمار تجھے جنت کا تجھ سے وعدہ کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ بن سفیان کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقامات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔